تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک 23 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کے تیسرے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ کی کبریائی اور عظمت، بندے کی عاجزی اور کمزوری، طلب علم اور غرور اور تکبر کی ممانعت، سفر مطلوب کون سا ہے اور ممنوع کیسا ہے، اس کی طرف اشارات، شریعت اور تکوینی امور، یہ علم کی اقسام ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبر ایک عظیم الشان اور عمدہ صفت ہے، اس کا اہتمام کرنا کامیابی ہے اور اس کو ترک کرنا ناکامی ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کا علم حاصل کرنا، جو علم ہے اس علم کو پھیلانا۔ اسی طریقے سے ظالم اور جابر سے نجات پانے کے لیے اسباب کے تحت عمل کرنا یا نجات پانے کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا، یہ سب کچھ اس واقعے کے اندر اشارتاً صراحتاً ہمیں ملے گا۔ واقعہ دو ایسی شخصیات کا ہے جو کہ بڑی ہی عظیم الشان شخصیات تھی۔ ان میں سے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، دوسرے نبی یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ ان دو کا واقعہ پس منظر کچھ یوں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، دو قسم کی روایات ہیں، میں پہلے ایک پڑھتا ہوں پھر دوسری۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن مجمع عام میں خطاب فرما رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے۔ کسی نے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ سوال کا مطلب اس دنیا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ یا سوال یوں تھا کہ بڑا عالم کون ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مالک اور خالق کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ نبی تھے، اور یاد رکھیے نبی کا علم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جواب بالکل درست تھا، جواب سوال کے مطابق بالکل درست تھا، لیکن اس جواب میں اپنی عاجزی کا اظہار نہیں تھا۔ اس جواب کو خالق اور مالک نے پسند نہیں کیا۔ مخلوق کی حد تک یہ جواب 100% درست ہے، لیکن خالق کے سامنے اس جواب کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اعتراف عاجزی کرنا چاہیے تھا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، یا یوں فرماتے کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ وہ کہ سوال کی منشا زمین اور زمین سے متعلقہ لوگوں میں علم تھا، لیکن پھر بھی آپ فرماتے کہ اللہ کا علم سب سے وسیع ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس علم کی بڑائی کی نسبت اپنی طرف نہ کرتے، یہی بات علماء نے لکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، آپ سے بڑا عالم بھی ہے، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی اسی زمین پر ہے۔ تجسس پیدا ہوا، پروردگار وہ کون ہے جس کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے؟ اس سوال میں خود یہ بات پوشیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات جانتے ہیں کہ علم نبی سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت کا نبی تو میں ہوں، تو پھر مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ جواب آیا کہ آپ مجمع البحرین میں جائیں، سفر کیجئے، جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوگا، وہاں پر ہمارے بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور وہی بندہ علم میں زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے اپنے ساتھ اپنے ایک غلام یا خادم یوشع بن نون علیہ السلام، بعد میں ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی یا اظہار نبوت انہوں نے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، بطور زاد راہ مچھلی بھون کر اپنے پاس رکھ لی کہ راستے میں کہیں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ حکم بھی یہی تھا کہ آپ مچھلی بھون کر اپنے پاس رکھیے، جہاں مچھلی دریا میں کود کر کے خشک راستہ بنا لے یا خوش راستہ بن جائے، وہیں پر ہمارے بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام زاد راہ لے کر کے اپنے خادم کے ساتھ چل پڑے، لمبا سفر طے کیا، اور ایک مقام پر پہنچ کر کے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ بڑی چٹان تھی، دریا کے کنارے تھی۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ لو بھائی، یہاں کچھ سستا لیتے ہیں، کچھ استراحت کر لیتے ہیں، آرام طلب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یوشع بن نون بیدار تھے، جاگ رہے تھے، ان کی نگاہ اچانک اپنے زاد راہ پر پڑی۔ مچھلی اٹھی، بنی ہوئی مچھلی اٹھی، چھلانگ لگائی دریا میں، اور دریا کے اندر راستہ بنتا ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ حیرت انگیز واقعہ تھا، لیکن ایسے کئی واقعات یوشع بن نون علیہ السلام کے سامنے اپنی زندگی میں ہوتے رہے، کیونکہ وہ نبی کے ساتھ تھے، اور نبی قدم قدم پر اس طرح کے انہونے واقعات ان کے ہاتھوں پہ اللہ صادر کرتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے زیادہ معجزات جس نبی کو عطا ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ شاید یوشع بن نون علیہ السلام نے وہ واقعہ بھی دیکھا کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ایریا ہے، یہ محلہ یہ طرف قبطیوں کی ہے، یہ سائڈ بنی اسرائیل کی ہے، یہاں
پانی ہی پانی ہے اور یہاں خشکا ہی خشکا ہے. یہاں برتنوں میں چیزوں میں خون ہی خون ہے اور بالکل اسی ٹائم اسی وقت اس طرف کے برتن بالکل صاف ستھرے اجلے ہیں. یہاں مینڈکوں کی برسات ہے، وہاں مینڈک کا نام ہی نہیں ہے. اس طرح کے کئی واقعات یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے تھے. اس لیے حیرت تو تھی، لیکن اس استعجاب اور حیرت کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان بھی نہیں تھے کہ فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتے کہ آقا یہ کیا ہو گیا، معاملات یہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ آگے کیا معاملہ ہو گیا. اٹھایا نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام خود بیدار ہوئے تو بیدار ہوتے ہی آپ نے فرمایا چلو بھائی. آپ کا انداز جلالی، الفاظ کی وہ جو کرختگی ہے یا جو آپ کا جو ایک تعلی والا ایک منصب ہے بلندی والا، اس منصب کی بنیاد پہ جو حکم تھا اس حکم کی تاب نہ لاتے ہوئے یا اس حکم کو زیادہ نرم نہ لیتے ہوئے، سخت لیتے ہوئے یوشع بن نون ساتھ ہو گئے اور وہ جو واقعہ تھا وہ بھول گئے، بتانا یاد نہ تھا. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جلال کو دیکھ کر کے، موسیٰ علیہ السلام کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر کے ان کے الفاظ کی کرتی ساتھ ہو لیے اور واقعہ یاد ہی نہ رہا بتانا. چلتے 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 کافی لمبا سفر کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع آتینا غدا آنا، ہمارا ناشتہ تو لائیے ذرا، ہم بھوک لگ گئی ہے، کھانا تو کھا لیں. اب فوری طور پر وہ بات یاد آئی اور کہا کہ حضرت میں بتانا بھول گیا، مجھے شیطان نے بلا دیا تھا. وہ تو جہاں آرام کیا تھا نا وہیں پر اچھل کر دریا میں کود پڑی تھی، ہمارا ناشتہ تو گیا دریا میں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا اور فرمایا کہ وہی تو ہمارا ملاقات کا مقام تھا، وہیں تو ملاقات ہونی تھی اللہ کے اس بندے سے. چلو واپس. لمبا سفر طے کیا ہوا تھا، واپس آئے. گویا دریا کے کنارے پر کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، ریت مٹی وغیرہ تھی اور اس پہ پاؤں کے نشانات موجود تھے. انہی پاؤں کے نشانات پر واپس چل پڑے، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر. تو واپس انہی نشانات پر چل پڑے. چلتے 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 اس مقام پر جیسے ہی پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے چادر تانی ہوئی ہے، چادر کا ایک حصہ پاؤں کے نیچے دبایا ہوا ہے، دوسرا حصہ سر کے نیچے دبایا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، چادر ہٹائی. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اس زمین پر سلام. اس سوال کا منشا یہ تھا کہ یہاں سارے کافر رہتے ہیں گرد گرد، ٹھیک ہے، تو یہاں تو اسلام کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ سلام کرنے والا کون آ گیا؟ یا اس سوال کا منشا یہ تھا کہ یہاں تو آبادی کوئی نہیں ہے، انسان رہتا ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو ارد گرد کوئی انسان، کوئی گھر، کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو یہاں سلام کرنے کے لیے کوئی بندہ خدا کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ سوال کے دونوں منشا ہو سکتے ہیں، سوال کے پس منظر میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ اب جو معاملہ تھا ان کے سوال کا، انہوں نے سوال کیا آپ کون ہو؟ من انت، آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. موسیٰ بنی اسرائیل. حضرت علیہ السلام یعنی اس اللہ کے بندے نے کہا کہ کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ جواب دیا ہاں میں بنی اسرائیل والا ہی موسیٰ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فریاد کی یا درخواست کی کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ علم حاصل کروں، کہ آپ کے پاس موجود علم کو پالوں. انہوں نے جواباً ارشاد کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، میرا اور آپ کا ساتھ نہیں چلے گا. کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، صبر کا مظاہرہ کروں گا. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ
آپ کیسے صبر کر سکتے اس چیز پر جس چیز کا آپ کو علم نہیں، یعنی جس کی گہرائی کو آپ نہیں جانتے؟ سطحیت پر آپ سوال کریں گے، آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، یا اس طرح کا معاملہ کریں گے کہ جس میں آپ کو غصہ آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جس شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، اس شخصیت کا نام حضرت خضر یا خضر ہے۔ لوگ اس کو خضر کہتے ہیں، خضر نہیں ہے، خضر ہے، ضاد کی اور خا کے دونوں کی زبر کے ساتھ ہے، یا خضر ہے، خا کی زبر اور ضاد کی زیر کے ساتھ، لیکن خضر نہیں ہے، خا کی زیر کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ کلیئر کرنا۔ دوسری بات، حضرت خضر یا حضرت خضر علیہ السلام منصب کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ کئی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ آپ نبی تھے، آپ نبی تھے، اور نبی بھی تشریعی نبی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کوئی خاص کتاب یا خاص صحیفہ عطا نہیں کر رکھا۔ البتہ تشریعی امور کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو علم باطنی، علم لدنی، تکوینی امور کا علم بھی عطا کر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ تکوینی امور کا مطلب یا علم لدنی کا مطلب یا باطنی علوم کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی اچھائی یا برائی پر مطلع ہونے کے لیے اشارہ مل جانا، اس چیز کا نام علم لدنی ہے، اور یہ وہبی علم ہے، کسبی علم نہیں ہے، انسان کی محنت سے یہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو انبیاء کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آ کر کے کچھ بتاتا ہے، اس کو علم وحی کہتے ہیں۔ علم وحی یہ صراحتاً ہے۔ علم وحی ہی کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت خواب کے اندر نبی کو کسی کام کا حکم دے دیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا اشارہ ہوا، حکم ہوا، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ تیسری صورت نبی کے لیے وحی کی یہ ہے کہ نبی کے دل میں اللہ رب العزت کسی چیز کو القاء کر دیں، دل میں کسی بات کو ڈال دیں، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو وحی ہوتی ہے وہ بذریعہ فرشتہ ہوتی ہے، فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اتنی معلوم آگے جی۔ حضرت خضر یا خضر علیہ السلام یہ نبی تھے اور تشریعی نبی تھے، ان کے پاس بسا اوقات فرشتہ بھی آتا، بسا اوقات ان کے پاس جو علم ہے وہ اشارات کے ذریعے سے بھی ہوتا، کبھی ان کے دل میں القاء ہوتا۔ تو یہ جو علم ہے جس کو علم لدنی، تکوینی یا باطنی علم کہتے ہیں، اس کو ہمارے ہاں آج کے اس دور میں بہت سارے احباب علم کشف بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کو یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی مقام پر، کسی جگہ پر بیٹھ کر کے یا چلتے ہوئے یا دیکھ کر کے یا سوچ کر کے کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو بات اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہے، ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہے، اس طور پر کہ وہ جو منظر ہوتا ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے مخفی ہوتا ہے، لیکن ان پر اللہ عیاں فرما دیتے ہیں۔ اس منظر کی جو عیاں صورت ہے، اسی صورت کو ہم کشف کہتے ہیں۔ اس صورت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کشف کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو اللہ نے آگاہی نصیب فرمائی جو کہ ارد گرد کے دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ قبر کے پاس، بعض اوقات کسی کھنڈرات والی کسی جگہ میں، کسی ایسی جگہ میں کوئی بزرگ چل رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو بات عام لوگوں سے مخفی ہوتی ہے، لیکن اس بات کا یاد رکھیے اگر شریعت سے تضاد ہوگا، صراحتاً
تضاد ہوگا تو پھر اس بات کو ماننا دوسروں کے لیے لازم بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر دوسرے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی تردید کرتے ہیں تو درست کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صوفیاء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، ان باتوں کو کئی اہل علم نہیں تسلیم کرتے، کئی باتوں کو اہل علم تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ حضرات ان کو مان لیتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ اس بنیاد پہ مانتے ہیں کہ یہ کشف ہے۔ جو حضرات نہیں مانتے وہ علم کی بنیاد پر نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت نے جو علم ہمیں عطا کیا ہے اس کے تناظر میں یہ متضاد چیز ہے، اس لیے تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے باطنی علم سے نوازا تھا، تکوینی امور سے نوازا تھا، علم لدنی سے نوازا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف علم تشریعی سے نوازا تھا۔ سوال ہوا تھا کہ اے موسیٰ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا میں۔ وہ سوال وہ جواب تشریعی علوم کے اعتبار سے بالکل درست تھا، سوال اور سوال کا جواب بالکل درست تھا، لیکن تشریعی علوم کے ساتھ ساتھ علم لدنی، تشریعی علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء نہیں فرمائے تھے، جو کہ حضرت خضر کے پاس تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اسی علم لدنی کو پانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے۔ مقصود ملاقات تھی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نبی تھے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس علم تشریعی کے ساتھ ساتھ علم لدنی بھی تھا، تیسری بات یہ سمجھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ رائے علماء کی ہے کہ آپ حیات نہیں ہیں۔ آپ حیات، اگر آپ حیات ہوتے تو آپ پر لازم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، لیکن آپ نے ملاقات نہیں کی، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ آپ حیات نہیں ہیں۔ جو حضرات یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق زندگی کا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ کر کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ایسے ہی خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، زمین پر ہی ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث جو حضرات کہتے ہیں کہ آپ حیات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ آج سے، یعنی جس دن فرمایا آج سے 100 سال کے بعد اس زمین پر آج کا زندہ کوئی بھی بشر، آج کا زندہ کوئی بھی بشر اس زمین پر آج سے 100 سال کے بعد موجود نہیں ہوگا۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر اس حدیث کا کیا بنے گا؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ حضرت خضر زندہ نہیں ہے۔ لیکن جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وہ زندہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس زمین پر کوئی بھی بشر وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ حضرت خضر علیہ السلام زمین پر نہیں ہیں بلکہ وہ تو سمندر میں ہیں، پانی میں، ان کی زندگی تو سمندر اور پانی میں، لہذا سمندر پانی جو ہے وہ زمین سے الگ حصہ ہے، یعنی ایک حصہ زمین ہے تو 3 حصے پانی ہے، تو پانی والی زندگی اور ہے، زمین والی زندگی اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والی زندگی کے متعلق فرمایا ہے، پانی والی زندگی کے متعلق یوں نہیں فرمایا کہ کائنات میں کوئی بھی بشر جو آج زندہ ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ جملہ فرماتے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کائنات میں ہی شامل ہیں۔ آپ نے صرف زمین کا ذکر فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، حضرت خضر علیہ السلام پانی پر ہیں، اس لیے وہ زندہ ہی ہیں۔ یہ اور اس کو جو حضرات قائل ہیں زندگی کے، وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال کا خروج ہوگا تو دجال ایک آدمی سے کہے گا، مجھے خدا مان، وہ کہے گا نہیں مانتا، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ اب یہ لوگوں کو کہے گا، یعنی دجال کہے گا کہ کیا میں اس کو موت دے دوں؟ تو لوگ کہیں گے دے دو۔
اب اس کو وہ کہے گا کہ مر جاؤ، وہ آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد اب دجال کہے گا کیا میں اس آدمی کو دوبارہ زندہ کروں؟ لوگ کہیں گے دوبارہ زندہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو الوہیت کا جو دعویٰ ہے نا، اس دعوے کے ثبوت کے لیے وہ ایسا کرے گا۔ اب جب وہ اس آدمی کو کہے گا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جائے گا، بیدار ہوگا، تو پھر یہ سوال کرے گا دیکھا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں نے تجھے موت دی پھر زندہ کیا، ہاں اب تو مجھے خدا مانتا کہ نہیں مانتا؟ تو وہ آدمی جواب دے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس شخص کا تذکرہ کیا ہے وہ علماء کہتے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے قائل، وہ کہتے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام جن کو دجال ایک دفعہ موت دے گا، پھر وہ زندہ ہوں گے، پھر وہ دجال کا انکار کریں گے، پہلے بھی بعد میں بھی، گویا وہ دجال کو خدا نہیں تسلیم کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق حضرت خضر ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے ذہن میں آنے کے بعد اب اگلی بات سماعت فرما لیجئے کہ طلب علم یعنی علم کی طلب کے لیے سفر کرنا حدیث مبارکہ میں بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے، اللہ کے بندے، ساری مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، علم کے حصول کے لیے نکلنے والے۔ تیسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے پھر اسی حصول علم کی راہ میں اس کو موت آ جاتی ہے، یعنی علم حاصل کرتے کرتے، جیسے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا درس قرآن میں، یہ علم کا حصول ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کا آپ کا جذبہ ہے۔ فرمایا اس عمر میں جس عمر میں انسان سیکھتا رہتا ہے یا سیکھنے کا جذبہ موجود ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو ساری زندگی طالب علم بن کے گزارنا چاہیے کہ میں طالب علم ہوں، میں کیا ہوں؟ طالب علم ہوں، کیونکہ اس راستے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب علم کی راہ میں، علم کے حصول کے راستے میں جس آدمی کی موت آ گئی قیامت کے دن وہ علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے قیامت کے دن جس شخص کو علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، یعنی عام عالم نہیں ہوگا، بلکہ وہ مقبول عالم ہوگا، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو آدمی سفر حج پہ نکلا، راستے میں اس کو موت آ گئی، راستے میں اس کو موت آ گئی، اور جو آدمی زیارت کعبہ کے لیے نکلا راستے میں موت آ گئی، اس سے حج اور عمرہ دونوں ثابت ہوتے، ایک مخصوص حج کے لیے، ایک عمرہ اور حج دونوں کے لیے۔ جس آدمی نے سفر زیارت کعبہ کیا یا جس آدمی نے سفر حج کیا راستے میں اس کو موت آ گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ آدمی قیامت کے دن حجاج میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ کون سے حجاج ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے وہ حجاج تو ہوں گے نہیں، ادھر حج کر کے فارغ ہوئے اور ساتھ ہی فون کر دیا کہ فلاں کام، فلاں چیز، فلاں جو معاملہ ہے اس کو ذرا دیکھ کے لوگوں کو پتہ نہ چلے عیب کا اور بھیج ڈالو، دھوکہ دہی شروع ہو گئی، فراڈ شروع ہو گیا۔ نہیں، یہاں وہ حاجی مراد ہے جس کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا حج اللہ کے ہاں مبرور و مقبول ہو جائے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہے۔ اس سے مراد یہ یعنی گویا محفوظ حاجی، تو گویا جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول لوگوں میں علماء کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے قیامت کے دن اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ فضائل، یہ چند باتیں۔ اب دیکھیے جی ان آیات کریمہ کو جو ہم ابتدائی طور پہ جہاں تک ہم نے واقعہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، بس یہیں تک ہم آیات کو پڑھتے ہیں، پھر آگے کی بات آگے دیکھیں گے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ طلب علم کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے جتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لمبے سے لمبا سفر کرنا جائز ہے۔ فلما بلغا، جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ کس نے؟ مچھلی نے۔ اس مچھلی کو دونوں بھول گئے، نسبت دونوں کی طرف کی ہے، حالانکہ صرف دیکھا یوشع بن نون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے تو دیکھا ہی نہیں، تو دونوں کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یوشع بن نون بھول گئے، انہوں نے بتایا نہیں، جب انہوں نے بتایا نہیں تو گویا کہ دونوں ہی کو وہ معاملہ یاد نہیں رہا۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیدار ہو کر کے پوچھا نہیں کہ کوئی انہونا واقعہ تو نہیں آیا پیش آیا، میں سویا ہوا تھا، کوئی انہونا واقعہ تو پیش نہیں آیا، اور یہ ان کا بھولنا تھا پوچھنے کے اعتبار سے، اور ان کا بھولنا کیا تھا کہ وہ بتا نہ سکے خود سے، ان کو چاہیے تو خود بتاتے۔ آگے مچھلی نے راستہ بنا لیا، سرنگ بنا لی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا، جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے ہم کو بہت تھکاوٹ ہوئی۔ قال ارأیت، اس نے کہا بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی بھول گیا، اس وقت میں مچھلی، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ یاد رکھیے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور شر کی نسبت شیطان کی طرف یا اپنی طرف کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 61 میں یہ جملہ ہے کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، بلکہ آیت نمبر 60 میں حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ اس کے متعلق تھوڑی سی بات ہے کہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم، اس سے مراد کون سے دو دریا ہیں؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بحر روم اور بحر فارس یہ اس سے مراد ہے، لیکن یہ بات کچھ زیادہ دل کو لگتی نہیں ہے، اس لیے کہ بحر روم اور بحر فارس کے درمیان ایک بہت بڑا علاقہ صحرا اور خشکی کا ہے، تو مجمع البحرین تو نہ ہوا، دو دریاؤں کا سنگم تو نہ ہوا۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ کہ بحر قلزم اور بحر اردن یہ اس سے مراد ہے اور یہ بہت قریب ہے، تو ممکن ہے یہی ہوں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دو دریا ہیں کہ جو بظاہر دکھنے میں ایک دریا لگتے ہیں لیکن ان کے پانی، ذائقے اور رنگت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، جس کو دوسرے مقام پر بھی وما یستوی البحران ھذا عذب فرات ھذا ملح اجاج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو میٹھا ایک کو کھارا قرار دیا۔ ان دو پانیوں کے مجمع کو یا ان کے سنگم کو، ان کے ملاپ کو یہاں پر مجمع البحرین کہا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ظاہری طور پہ دو دریا نہیں ہیں، اس سے مراد پانی کے دو دریا نہیں ہیں، یا پانی کے دو دریاؤں کا سنگم نہیں ہے، یا دو قسم کے پانی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد مجازی اور روحانی معنی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ علم شرعیت اور علم تکوین کے دو سمندر جہاں آپس میں ملیں گے، اسی ملنے کے مقام کو مجمع البحرین کہہ دیا گیا۔ وہ کون ہے؟ علم شریعت کے جو دریا ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور علم تکوین کے جو دریا ہیں وہ کون ہیں؟ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو دو دریا یعنی علوم شریعت اور علوم تکوین کے دو دریا آپس میں ملیں گے، اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ آپ جائیے اور جا کر کے ہمارے بندے سے ملاقات کیجیے۔ یہاں پر میں وہ دوسری روایت بھی عرض کروں گا جو گزشتہ روز عرض نہیں کی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بارگاہ الہی میں سوال کیا
کہ پروردگار آپ کا محبوب بندہ کون ہے؟ جواب آیا کہ جو مجھے یاد کرتا رہتا ہے، میری یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر سوال ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ پروردگار سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا بندہ کون سا ہے؟ جواب دیا کہ وہ کہ جو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرے بلکہ حق بات کرے اور میرے حکم کی تابع فرمانی کرے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ پروردگار سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اچھے علم والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ شخص کہ جو لوگوں کے ساتھ لوگوں سے علم حاصل کرے یا لوگوں کے پاس موجود علم کو اپنے علم کے ساتھ ملائے اور پھر اس کو ملا کر کے اس کی ترسیل بہتر انداز میں کر سکے۔ یہ میں نے سادہ سے الفاظ کہے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار ان صفات کا حامل شخص کون ہے؟ جواب دیا ہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہمارا محبوب بھی ہے، اچھے فیصلے بھی کرتا ہے، دانائی پر مبنی کام بھی کرتا ہے اور علم بھی اس کے پاس وہ ہے جو مطلوب ہے۔ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ ملیے، ضرور ملیے، یہاں سے سفر اختیار کیجئے، راہ سفر اختیار کیجئے اور چلتے رہیے یہاں تک کہ مجمع البحرین میں آپ کی ہمارے اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری روایت ہے۔ پہلی روایت میں آپ نے مجمع عام میں خطاب فرمایا، سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ آپ نے جواب دیا کہ میں۔ اللہ کو یہ اداب پسند نہیں آئی ان کی طرف سے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت یہ بخاری اور مسلم کی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی سوالات کیے اور سوالات کے نتیجے میں آخر کار اس بندے کی طلب اور ڈیمانڈ کی کہ پروردگار اس بندے سے میں ملنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ محبت ہے، جو فیصلے اچھے کرتا ہے، اچھا صاحب علم ہے، جی تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے راستہ بتلایا کہ آپ جائیے اور جا کر کے ملاقات کیجیے اور نشانی بتلا دی کہ جہاں پر آپ کا جو توشہ ہے یا آپ کا جو کھانا ہے وہ کیا ہے، مچھلی کی صورت میں وہ زندہ ہو کر کے دریا میں چلا جائے، وہی آپ کا مقام اور مرتبہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ اس تفصیل کے بعد اب ان آیات کو ذہن میں رکھیے۔ یوشع بن نون علیہ السلام جاگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور اسی دوران مچھلی اٹھ کر کے دریا میں کود جاتی ہے۔ اب یہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے فوراً کہتے ہیں چلو، اور چل پڑتے ہیں اور بہت دور جا کر کے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور یہ تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ آپ تھکاوٹ کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھوک بھی لگی ہے، کھانا لایا جائے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام اس وقت یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تمہیں بھول گیا، اور میرا یہ بھولنا اپنی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے۔ یہ میں نے پچھلا بھی خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے دو سفر قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ ایک سفر وہ ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، کہ ہم نے 30 لیلہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر فَأَتَمَّ 10 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 10 اور ملا کر کے 40 کو پورا کر دیا۔ پر اس سفر کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس سفر کا تذکرہ بھی موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہوا ہے ملاقات کا۔ لیکن اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھکاوٹ کا ذکر نہیں ہے، اس سفر میں تھکاوٹ کا ذکر ہے۔ ہذا نصبا، اس سفر نے تھکا دیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، بڑا عجیب نکتہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ سفر چونکہ اللہ کے کہنے پر اللہ کی طرف تھا، وہ سفر اللہ کے حکم پر اللہ کی طرف تھا تو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ سفر اپنے منشا کے مطابق مطالبہ کر کے ہوا اور اپنی غرض کے لیے ہوا، اس لیے تھکاوٹ ہو گئی۔ یا دوسری روایت کے مطابق یہ سفر اللہ کی طرف سے ایک ناپسندیدگی کے اظہار کے بعد ان سے زیادہ صاحب علم کو آشکار کرنے کے لیے تھا، جو کہ ان کی غرض تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کی طلب تھی اور ان کی ضرورت تھی، اس لیے اس میں تھکاوٹ ہوئی۔ تو گویا پہلے سفر میں تھکاوٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ خالصتاً اللہ کا حکم اور اللہ کی طرف تھا، اور یہ خالصتاً اللہ کا حکم اور اللہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ اس میں اپنا فائدہ اور اپنا مفاد بھی وابستہ تھا۔ چلیے، قال ذلک ما كنا نبغ، اب جب یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہیں بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو یعنی وہی تو ہمارا مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شاید وہاں راستہ نہیں تھا، پاؤں کے نشانات اس لیے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا،
عندنا وعلمناه من لدنا علما. انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت دی تھی. درمیان بریکٹ میں صاحب ترجمہ نے مترجم نے دو جملے لکھے ہیں, یہ دو باتیں لکھی ہیں, نبوت یا نعمت ولایت. یہ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے, تو جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ نبی تھے, اس لیے نبوت کو پہلے ذکر کیا. عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ ولی تھے, اس لیے ولایت کو بعد میں ذکر کیا. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی, یا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا. مسئلہ تو سارا علم کا ہی ہے, تو وہ علم کے لیے خصوصی طور پر لیکن رحمت سے مراد یہاں پر نبوت یا ولایت ہے, اور علم کو خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ علم کی یہاں پر ڈیمانڈ تھی, مطالبہ تھا, یا علم کا ہی اظہار ہونا تھا. قال له موسیٰ, اب جب ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. دیکھیے یہاں پر قرآن پاک نے مقصودی بات کی ہے, وہ باتیں نہیں کی. سلام کیا, سلام پر انہوں نے اظہار تعجب کیا اور یہاں کیسے آ گئے, کون ہو, وہ سوالات کہ کیا موسیٰ کون ہے, موسیٰ بنی اسرائیل والے ہیں یا موسیٰ ابن میشا ہیں, کون ہیں, یہ سوالات یہاں پر قرآن پاک نے ذکر نہیں کیے کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے. مقصود جو بات ہے اس کو ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں هل اتبعك على ان تعلمني, کیا جو علم آپ کو اللہ نے سکھایا, آگے والے لفظ کا ترجمہ پہلے کیا ہے, فرمایا کہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے کیا آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں. یعنی اگر آپ سکھانا چاہیں, آپ سکھا سکیں تو کیا میں آپ کے ساتھ رہوں, یعنی میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزار سکوں کہ جس سے آپ سے کچھ سیکھ لوں. معلوم یہ ہوا, دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, اور نبی یاد رکھیے اپنے سے کم تر سے سیکھتا نہیں ہے. یہ جملہ بھی, یہ آیت کریمہ بھی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, نبی غیر نبی سے نہیں سیکھتا. نبی یا تو غیر نبی سے علم پائے گا یا فرشتہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہی لے کر آئے گا. نبی غیر نبی سے, عام انسان سے نہیں سیکھتا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا درجے کے اعتبار سے ولی کیوں نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت خضر نبی تھے. قال انک لن تستطیع معی صبرا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم میں یہ بات موجود تھی. تکوینی امور تو یہی ہے نا کہ رضا اور ناراضگی والے جو اشارات ہیں ان کو وہ سمجھ جائیں, جو آدمی سمجھنے والا ہو وہی تکوینی امور کا ماہر ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف تشریعی نبی ہیں, اور تشریعی نبی یاد رکھیے کسی بھی غلط کام کو آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. مسئلہ ہے نا, کوئی بھی ناجائز کام, کوئی بھی غلط کام, کوئی بھی خلاف شریعت کام ہو اور نبی اس کو دیکھ کر کے برداشت کر لے, یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے, میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں نے آگے چل کر کے یا مجھ سے آگے چل کر کے بہت سارے ایسے کام صادر ہونے کہ جو کام خلاف شرع ہوں گے. بظاہر دیکھنے والے کو وہ شریعت کے خلاف نظر آئیں گے, اور دیکھنے والے بھی موسیٰ ہوں, اور موسیٰ بھی وہ جو بنی اسرائیل کے ہوں, اور وہ جو جلالی طبیعت کے مالک ہوں, تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے کہا انک لن تستطیع معی صبرا, اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر کے اپنے غصے پر یا اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے. یہ ہے صبر کا معنی. یہاں آپ سوال کریں گے, آپ اعتراض کریں گے, آپ تنقید کریں گے, مطلب یہ ہے. اللہ اکبر. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اور جس بات کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے اس پر صبر ہی کیسے کر سکتے ہیں, یعنی اس پر صبر کر ہی کیسے سکتے ہیں جس کی آپ کو خبر نہیں. خبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ جس کے انجام سے یا جس کی گہرائی سے یا جس کے رموز و اسرار سے آپ واقف نہ ہوں, تو ظاہر ہے آپ نے تو تشریعی امور کو دیکھنا ہے, آپ نے شریعت کو دیکھنا ہے. شریعت کے مطابق وہ نہیں ہوگا تو آپ کو غصہ آئے گا. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے
اور میں آپ کے ارشاد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یعنی جو آپ کہیں گے اس کی خلاف ورزی. معنی یہ ہوا کہ میرا آپ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے, ہم جب معاہدہ طے کر لیں تو میں خلاف ورزی نہیں کروں گا, اور جو کچھ میں کروں گا اللہ کی منشا سے کروں گا. جب تک اللہ چاہیں گے تو میں صبر کروں گا. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نہیں چاہیں گے تو میں بھی صبر کا دامن چھوڑ دوں گا. قال فإن اتبعتنی, اب معاہدہ طے ہو رہا ہے. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء. حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا. بڑی سخت شرط ہے, آپ نے میرے سے کوئی بات نہیں پوچھنی. بات ذرا سمجھیے گا, سوال نصف علم ہے. سوال کرنا کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے. نصف علم کیا ہے؟ سوال. اور نصف علم اس کا جواب ہے. تو یعنی آدھی چیز تو یہ ہے کہ بندہ پوچھ لے, اور جب پوچھ لے اس کو جواب مل جائے تو گویا اس کو پوری بات کا علم ہو گیا. یہ تو ہے اصل بات. لیکن یاد رکھیے کہ اس میں بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بلا ضرورت اور بغیر کسی مقصد کے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ڈالے گئے. وہ جی صندوق کون سی لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ لکڑی کون کاٹ کے لایا تھا؟ کیا اس وقت آرا مشین تھی؟ ان کو کاٹا کس نے تھا؟ کس انداز میں کاٹا گیا تھا؟ صندوق کس نے بنایا تھا؟ صندوق کو کیا لوہے سے تالا کوئی لگایا گیا؟ یعنی یہ سب بےہودہ قسم کی ضرورت کیا ہے ان کی؟ اس کا واقعے سے کیا مقصد ہے؟ مقصودی بات سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ جو آدمی کثرت سوال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع کیا ہے. اچھا, جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آئی نا کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے, تو صحابہ کرام نے بولنا ہی چھوڑ دیا. حضور کے سامنے پوچھتے ہی نہیں تھے, وہ بات سوال ہی نہیں کرتے تھے. ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سوال سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچے, آپ ناراض ہوں, اور آپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گئے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. اس لیے وہ ڈرتے ہوئے پوچھتے نہیں تھے, اور دل ہی دل میں آرزو کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں آرزو کرتے تھے کہ باہر سے کوئی دیہاتی آدمی آئے, باہر سے کوئی آدمی آئے اور وہ آ کر کے کوئی بات پوچھے, کوئی سوال کرے, اور اس کے سوال میں حضور کوئی جواب ارشاد فرمائیں تو ہمیں بھی کچھ معلوم ہو جائے. یہی بات ہے. یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے سوالات چند ایک سوال ہیں, ورنہ صحابہ کرام اکثر خاموش رہتے تھے. جو حضور نے خود بیان فرما دیا وہ سن لیا. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا نا خود حضور کسی بات کے بارے میں سوال کرتے تھے, بھائی بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مشابہت انسان سے ہے؟ ایک سوال کیا. تو صحابہ کرام جن کو پتہ بھی ہوتا تھا نا, سوال کا جواب آتا بھی ہوتا, وہ ڈرتے ہوئے خاموش رہتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جواب دیں اور جواب غلط ہو, حضور ناراض ہو جائیں. ہر تو یہاں پر بتایا گیا کہ فلا تسألنی عن شيء, یہ ایک معاہدہ ہے, استاد اور شاگرد کا معاہدہ ہے, یا رفیق سفر کا ایک معاہدہ ہے. دو نبیوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے. بھائی آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ٹھیک, اوکے, ویری گڈ, لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا. جو جیسا منظر جیسی حالت بھی ہو آپ نے سوال نہیں کرنا. میرا حتی احدث لک منہ ذکرا, اس وقت تک نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود وضاحت نہ کر دوں. معنی یہ کہ میں خود وضاحت کروں گا, آپ نے سوال نہیں کرنا. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ جب میں وضاحت کر لوں پھر سوال کرنا, نہیں. جب وضاحت ہو گئی پھر سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے پوچھنا نہیں, آپ نے بولنا نہیں, آپ نے تنقید اعتراض نہیں کرنا, میں خود ہی بتاؤں گا. یہ بات ہو گئی, معاہدہ طے ہو گیا. معاہدہ طے ہونے کے بعد ایک بات سمجھ لیجیے, پھر اگلی آیات کو پڑھتے ہیں. 3 لوگ تھے, ایک موسیٰ علیہ السلام, دوسرے یوشع بن نون علیہ السلام, تیسرے خضر علیہ السلام. آگے جو واقعات 3 بیان ہوئے ہیں اور جو آگے کے قصہ ہے اس میں صرف 2 لوگوں کا ذکر ہے, تیسرے کا نہیں ہے. حضرت یوشع بن نون کا ذکر نہیں ہے. یا علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ یوشع بن نون اس وقت بحیثیت خادم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے تو آپ کے خادم کا تذکرہ خود بخود ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر جو تابع ہے اس کو مطبوع کے ساتھ چلایا گیا ہے. جو مطبوع ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے, تابع خود بول. جیسے کہ اکثر مردوں کا ذکر ہے, عورتوں کا ساتھ ذکر نہیں ہے, تو عورتیں مردوں کے حکم میں ساتھ شامل ہیں. آسمانی. لیکن دوسرے حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں اللہ رب العزت نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ آرڈر ان کو ملا کہ آپ واپس قوم میں چلے جائیے, اب یہاں سے آگے
میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اکیلے ہی خضر علیہ السلام کے ساتھ چلوں گا، چونکہ میرا معاملہ ہے، میرے معاملات ہیں، تو میں ہی اس کو دیکھوں گا۔ چنانچہ یوشع بن نون علیہ السلام وہاں سے واپس اپنی قوم کی طرف آ گئے، اور یہ دونوں نے ہی سفر کیا۔ یہ دوسرا قول ہے، دونوں میں سے جو بھی قول ہو، پہلا ہو دوسرا ہو، ہم سفر کو آگے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اگلا سفر پڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا خلاصہ زبانی سن لیجئے واقعے کو، تاکہ پھر سمجھنا آسان ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام یہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں، چلتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، چلنے سے یہ پتہ چلتا ہے، اس جملے سے ملیے کہ آپ فوری طور پہ دریا میں کشتی موجود اور وہاں پر جا کر بیٹھے نہیں، بلکہ آپ یہاں سے چلتے رہے۔ اب اس چلنے کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ اسی دریا کے کنارے چلتے کافی دور تک گئے اور پھر کشتی میں سوار ہوئے۔ دوسرا معنی یہ کہ جو مچھلی نے راستہ بنایا تھا درمیان میں، آپ اس راستے پہ چلے اور چلتے چلتے اس دریا کو عبور کیا، اس پانی کو عبور کیا، اگلے پانی پر، اگلے دریا پر کشتی تھی۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آئی دونوں حضرات چلے، چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک جگہ پر ایک کشتی تھی، اس کشتی میں دوسرے لوگ بھی سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھی کشتی میں سوار ہونا ہے، ہمیں بھی ساتھ سوار کر لیجیے۔ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں جی پہلے ہی لوگ زیادہ ہیں، مزید لوگوں کو بٹھانا مناسب نہیں ہے، خطرے کی علامت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو اسی دریا میں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو جانے پہچانے شخص ہیں، انہوں نے بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد اب جب کرایہ لینے کی باری آئی تو انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ نورانی چہرے تھے، وجیح النظر لوگ تھے، دونوں ہی ظاہر نبی تھے، تو انہوں نے، اور دوسری بات یہ کہ پہچانتے بھی وہ تھے ان میں سے کچھ لوگ، تو انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ اب کرایہ لینے سے تو انکار ہو گیا، سفر چلتا گیا۔ اب تھوڑا سا دور گئے تو ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور آ کر کے کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے پانی قریب تھا اور اس نے نیچے جھک کر کے پانی میں یعنی دریا میں اپنی چونچ ماری اور واپس اپنی چونچ اٹھا لی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سفر میں ہونے والی معاہدے کے بعد پہلی بات کی۔ وہ بات کیا تھی؟ اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کی نسبت ایسا ہی ہے جیسا کہ اس چڑیا کی چونچ میں لگے ہوئے اس پانی کے قطرے کی مانند، جس کی نسبت دریا کے ساتھ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا علم بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے بمانند سمندر۔ یہ پہلی بات، پہلی چیز جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دی۔ گویا وہ جو پیچھے سوال تھا اپنی طرف سے کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، یا اس بندے کا سوال تھا جو مجمع عام میں سوال کر گیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو حضرت علیہ السلام نے پہلی تربیت تو یہ فرما دی کہ بھائی ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، ہم خود کو بڑا عالم نہیں کہہ سکتے، پہلی بات۔ اب جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو خضر علیہ السلام نے ایک تختہ کشتی میں سے پھاڑ دیا یا اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی بات پہ تو نہیں بولے، ظاہر ہے وہ علمی بات تھی، تربیتی بات تھی، لیکن یہ جو معاملہ تھا اس معاملے کی تاب نہ لا سکے۔ تشریع نبی تھے، خلاف شرع کام ہو گیا بظاہر، اس لیے خلاف شرع ہو گیا کہ گفتگو کے دوران شاید معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو کشتی والے لوگ ہیں یہ غریب غربا ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اب ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا، یہ ان کو غلط لگا۔ دوسرا، احسان کیا تھا انہوں نے، کرایہ نہیں لیا، تو انہوں نے احسان فراموشی کا کام کیا کہ ان کی اچھائی کے بدلے میں برائی کا ارتکاب کیا اور جو ہے وہ کشتی کو نقصان۔ اب یہ بات ان کو برداشت نہ ہوئی، صبر نہ کر سکے، ضبط نہ کر سکے، فوراً ہی پوچھ لیا کہ آپ نے ایسا کام کر دیا کہ جو کام اچھا نہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے پہلے کہا نہ تھا آپ میرے ساتھ رہ کر کے ضبط نہیں کر سکیں گے۔ فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، مجھے خطا ہو گئی، بھول گیا، میں یاد نہ رہا معاہدہ، جذبات میں آ کے فوری سوال کر دیا، اب میں اپنے جذبات پہ قابو پاؤں گا، اب مزید سوال نہیں کروں گا۔ خیر چل پڑے۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کروں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، آنی چاہیے بھی، کشتی کے اندر سے نیچے سے ایک اگر تختہ اکھاڑ دیا جائے تو کشتی کے اندر تو پانی آ جائے گا، کشتی تو ہو جائے گی غرق، اور یہی خدشہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا
کہ کشتی غرق ہو گئی، اتنے ساری جانیں چلی جائیں گی، یہ بہت بڑا نقصان ہے، نہ آپ قتل ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کشتی آگے بڑھی کیسے؟ جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیے تو صحیح، کرنے والا کام کون ہے؟ خضر علیہ السلام۔ اور خضر علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں۔ نبی کے ہاتھ سے جو اس طرح کے خراق عادت کام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معجزہ ہوتے ہیں۔ اور معجزاتی طور پر جو رب دریا کے اندر راستہ بنا سکتا ہے، کیا وہ رب دریا کے اندر کشتی کو، عیب دار کشتی کو چلا نہیں سکتا؟ کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ اس لیے یہ عیب دار کشتی بھی اللہ نے اپنے فضل سے معجزاتی طور پر آگے چلائی، ایک روایت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کے لیے اس وقت فرشتوں کی وساطت سے فوری طور پہ ایک شیشے کا انتظام کیا، اور خضر علیہ السلام نے اس تختے کو وہاں سے اکھاڑا اور وہاں پر شیشہ لگا دیا۔ اب وہ شیشہ ایسا تھا کہ شیشے سے اندر پانی نظر آتا تھا اور تختہ اٹھ گیا تھا۔ اب تختہ اٹھنے کے بعد بظاہر تو عیب دار ہو گیا نا، لیکن کشتی ڈولنے سے، ڈوبنے سے، غرق ہونے سے بچ گئی، اور اس لیے کہ اس کے اوپر شیشہ لگ گیا، پانی اندر نہیں آ رہا تھا۔ اب پانی سے بچاؤ دو ذریعے سے ہو، یا معجزاتی طور پہ ہو گیا یا شیشہ لگ کر کے ہو گیا، دونوں صورتیں قابل قبول ہے، آگے بڑھیے۔ چلتے ہیں آگے، اور چلتے چلتے آگے ایک ڈاکو کا ایک پورا گینگ ہے لٹیروں کا، اور وہ کشتی کو دیکھتا ہے، ایسے جھانکتا ہے اور غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد ان کو جانے دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رہ کر کے کوئی بات نہیں کی، اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اس اعتراض پر کوئی بات نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، بات کو آگے بڑھا دیا، چل دیے۔ چلے دریا کے کنارے پر اترے اور کچھ فاصلے پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر ایک دوسرا واقعہ لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سامنے دور سے ایک ہرن دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کرے کہ یہ ہرن، اس کا ہم شکار کر لیں اور اس کو ہم کھا لیں، بھوک لگی تھی۔ اب کچھ لمحات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو عجیب منظر یہ تھا کہ ہرن دو حصے ہیں اس کے، اور ایک حصہ وہ بھنا ہوا ہے ان کے سامنے، اور دوسرا حصہ بالکل کچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تمنا اور آرزو کی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ کاش کہ یہ ہرن، اس کا ہم شکار کر لیں اور ہم اس کو بھون کر کے کھا لیں۔ جب وہ ہرن دو حصوں میں آیا تو خضر علیہ السلام نے بنا ہوا حصہ اپنی طرف کر لیا اور کچا حصہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر لیا۔ اے موسیٰ، یہ آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ آپ بھون کر کے کھا لیں، آپ یہ کھائیں، مجھے فکر نہیں تھی، مجھے بنا ہوا مل گیا، میں اس کو کھاؤں گا۔ یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جب کشتی میں آئے، اس پھٹے کو اکھیڑا یا تختے کو اکھیڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کی طرف تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ اے موسیٰ، آپ نے اس تختے کے اکھیڑے جانے پر سوال تو کر دیا، لیکن آپ نے اپنے بچپن کے واقعے کو بلا دیا کہ جب آپ کی والدہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں بغیر کسی کی نگرانی کے، بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی کشتی بان کے آپ کو صندوق میں ڈال کر کے دریا کے سپرد کیا۔ اب اس دریا میں سے، ان کی موجوں سے، ان کی لہروں سے اس صندوق کو غرق ہونے سے بچا کر کے لے جانے والا اور فرعون کے شاہی محل کے سامنے کھڑا کرنے والا اور فرعون کے دربار تک پہنچانے والا اور اس مقام پر پالنے والا کون ہے؟ وہی اللہ تو ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ تو کیا اس کے لیے کوئی بعید ہے کہ وہ اس کشتی کو یہاں سے محفوظ اور سلامتی کے ساتھ آگے لے جائے؟ یہ بھی تنبیہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، حضرت علیہ السلام بھی ساتھ۔ اب چلتے چلتے یہ واقعہ ہرن والا بھی ہوا۔ جو قرآن پاک نے دوسرا واقعہ اس زمن میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ آگے ایک بستی کے قریب کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت علیہ السلام آگے بڑھے، ایک نوجوان یا ایک بچے کو پکڑا، آرام سے اس کو پکڑا اور اس کی گردن کو یوں کر کے دبوچ مروڑ دیا اور جسم سے اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے یہ بات تو بالکل برداشت نہیں کہ لقد جئت شیئا نکرا، اے حضرت آپ نے تو بہت ہی برا کام کر دیا ہے، یہ کام تو کسی صورت میں بھی قابل برداشت ہے ہی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ معاملات یہاں پر گڑبڑ ہے، کچھ اس طرح کے ہیں کہ میں ان کے ساتھ واقعی نہیں چل سکتا۔ تو ساتھ ہی فوراً جب حضرت السلام نے تنبیہ کی کہ آپ کا میرا معاہدہ ہے کہ آپ سوال کوئی نہیں کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بات یہ ہے، اس کے بعد میں سوال نہیں کرتا، اب اگر میں نے سوال کیا نا تو آپ مجھے الگ کر دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام کا بھول کر ہوا
دوسرا سوال یہ جو بچے کے متعلق ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے کیا، کیونکہ خلاف شریعت واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ اور آگے جو تیسرا واقعہ ہے اور تیسرا سوال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی علیحدہ ہونے کے لیے تھا کہ جناب میرا اور آپ کا ساتھ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ یہ آگے بڑھتے ہیں، اور اچھا یہاں پر بھی خضر علیہ السلام نے اس بچے کے متعلق کوئی بات نہیں کی کہ بچے کو کیوں گردن مروڑی گئی، اس کو کیوں قتل کیا گیا، کیا معاملہ ہوا، کوئی وضاحت نہیں کی۔ آگے بڑھ گئے اور ایک بستی ہے، اس بستی کے تک پہنچتے ہوئے ان کو بھوک لگی اور انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس عورت نے ان کو کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، دعا مانگی اس کے لیے برکت اور چل دیے۔ بستی کے بالکل وسط اور درمیان میں پہنچے تو وہاں ایک اونچی مخدوش قسم کی دیوار تھی، علامتی دیوار جس کو کہتے ہیں، ہاں جی علامتی دیوار تھی، بڑی تھی، وسیع و عریض بھی تھی، اونچی بھی تھی، اور وہ اتنی مخدوش ہو چکی تھی کہ اب کسی وقت بھی وہ گر سکتی تھی۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس دیوار کی حالت کو دیکھا، اس کو معجزاتی طور پہ ہاتھ لگایا اور وہ دیوار بالکل ٹھیک سالم ہو گئی اور بالکل درست ہو گئی، اس کو توڑ کر بنایا نہیں، اس کو ہاتھ لگایا وہ بالکل صحیح سالم ہو گئی اور ایسی بن گئی گویا کہ ابھی تازہ اور نہیں بنائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہاں بھی رہا نہ گیا، کیا ہی دیا، اے خضر جس بستی کے لوگ اخلاقی طور پہ پسماندگی کا شکار ہوں، جس بستی کے لوگ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں، اتنا بھی نہ خیال کرتے ہوں کہ مہمان آئے ہوئے مسافر ہیں ان کا خیال کر لیں، نورانی چہرے ہیں ان کا خیال کر لیں، پھر یہ بھی نہیں، مانگا ہے، طلب کیا ہے، کھانا باقاعدہ اکرام کو طلب کیا ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں۔ جہاں پہلے اچھائی کرنی تھی وہاں آپ نے برائی کر دی، یہاں ان کے ساتھ ان جیسا سلوک کرنا چاہیے تھا، بلکہ دیوار کو دکھا دے کے گرا دینا چاہیے تھا، الٹا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ کیا، برائی کے ساتھ اچھائی کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اتنی بات کہی، اے موسیٰ اب میرا اور آپ کا علیحدگی کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں اور آپ مزید ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی آ گئی کہ واقعی اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے، اتنی بات آ گئی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے وہ تمام 3 واقعات جو رونما ہوئے ان کی وجوہات بیان کرتے ہیں، وہ رموز، وہ اسرار، وہ پوشیدہ باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام تکوینی امور کے لحاظ سے چونکہ ان اشارات کو جانتے تھے، ان معاملات کو، انہوں نے پھر اس کی وضاحت۔ اب جب علیحدگی کا وقت متعین ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، تو فرمانے لگے خضر علیہ السلام، اے موسیٰ جو آپ نے ظاہراً دیکھا، جو صورت آپ نے دیکھی، اس ظاہر کا باطن اور صورت کی حقیقت، اس پہیلی کا جواب اب میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتانا شروع کی۔ پہلا واقعہ کشتی میں شگاف ڈالنے کا، فرمایا اس کشتی کے جو ملاح تھے، مالک تھے، وہ غریب لوگ تھے۔ روایات تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مجموعی تعداد 7 تھی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو بالکل معذور تھے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، اور کچھ وہ تھے کہ جو اسی کشتی کے ذریعے سے رزق کماتے تھے، اور وہ جو کماتے تھے وہ خود بھی کھاتے تھے اور معذوروں کو بھی کھلاتے تھے۔ گویا یہ کشتی ان مساکین کا ذریعہ معاش تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ جس جگہ پر انہوں نے جا کر کے خشکی میں اترنا تھا، اس کے قریب ہی ایک ظالم اور غاصب قسم کا گروہ تھا، اور وہ گروہ ہر صحیح سالم کشتی پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ چونکہ عیبدار ہو چکی، انہوں نے اس کو دیکھا، چھوڑ دیا۔ بظاہر تو یہ عیب تھا، بظاہر تو یہ احسان کا بدلہ نقصان تھا، لیکن حقیقت میں یہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ یہ اب حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے اے موسیٰ
کہ میں نے نقصان نہیں کیا، بلکہ میں نے ان کے ساتھ احسان کا بدلہ ان سے بڑا احسان دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، جو کہ ایک چھوٹا احسان تھا۔ میں نے ان کے ساتھ احسان یہ کیا ہے کہ اس کشتی کو صحیح سالم ان کے سپرد کر دیا، شگاف ڈال کے ظالموں سے بچایا، پھر اسی کشتی کے اندر وہ تختہ جوڑ کر کے صحیح سالم ان کے سپرد کر دیا۔ اگر وہ کشتی پہلے سے صحیح سالم یہاں تک آتی تو ظالم پوری طرح اس کشتی کو چھین لیتے، ذریعہ معاش ان کا ختم ہو جاتا۔ یہ ان کا بڑا نقصان تھا اس کرائے کے نہ لینے سے، لیکن وہ کرایہ نہ لے کر کے جو انہوں نے ظاہری طور پہ تھوڑا نقصان کیا، ہمارے ساتھ تھوڑا نقصان کیا اور ہمارے ساتھ احسان کیا، میں نے ان کے کشتی میں شگاف ڈال کر کے بظاہر چھوٹا نقصان کیا، لیکن حقیقت میں بہت بڑا احسان۔ یہ پہلے منظر، پہلے واقعے کی حقیقت۔ دوسرا واقعہ، میں نے بچے کی گردن کو مروڑا، قتل کر دیا۔ ظاہراً یہی ہے کہ یہ قتل ناحق ہے، ظاہراً یہی ہے کہ ایک بچے کو ناحق بلا وجہ بغیر کسی سبب کے قتل کر دے رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچہ والدین کے لیے ایک نعمت تھا، لیکن یہ نعمت ایسی تھا کہ یہ اپنے والدین کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتا، طغیانی، سرکشی اور نافرمانی کا ذریعہ بنتا، اور یہ اپنے والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش بنتا۔ یہ اپنے والدین کو کفر کرنے پہ مجبور کرتا، اپنے ان اوصاف کے ساتھ جن کے ساتھ یہ جی رہا تھا۔ جتنی اس کی طبیعت میں، جبلت میں سرکشی تھی، یہ سرکشی اس کے والدین کو نافرمانی تک مجبور کرتی تھی، حالانکہ اس کے والدین نیک صالح لوگ تھے، تو نیک صالح لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس نعمت کو چھین لیا جائے، اس کی جگہ پر نعمت بدل دیا جائے، اس سے اچھی نعمت دی جائے۔ اور وہ اچھی نعمت کیا تھی؟ اس میں تفسیری روایات یہ ہیں کہ اللہ پاک نے ان والدین کو ایک بچی کی رحمت سے نوازا، اور وہ بچی آگے کئی انبیاء کی دادی بنی، کئی انبیاء اس کی آگے نسل سے چلے۔ یہ بہت بڑی برکت تھی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان والدین کو اس ایک بچے کے بدلے میں نعم البدل کے طور پر 3 بیٹے عطا کیے، اور وہ تینوں بیٹے صاحب عیال ہوئے، بڑے علم والے تھے، بڑی برکتوں والے تھے، اور انتہائی نیک صالح تھے، جنہیں دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، اور وہ والدین کے لیے بہترین ناموری کا ذریعہ بنے۔ اس لیے بظاہر تو یہ نعمت کا چھن جانا ہے، بظاہر تو یہ ناحق قتل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کی عمر اتنی ہی تھی، ناحق قتل نہیں ہے، بلکہ اس کی مدت کے مطابق اس کی موت کا سبب یہی بننا تھا، قتل، اور وہ ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر ظاہر کو باطن سے الگ رکھا ہے، یعنی باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، صورت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ نے صورت دیکھی ہے، آپ نے حقیقت سے کا ادراک نہیں کیا، اور میرے پاس چونکہ صورت اور حقیقت دونوں تھی، اس لیے میں نے اس کو بغیر کسی حیل و حجت کے گردن کو پکڑا مروڑ دیا۔ اے موسیٰ، یہ ہے اس واقعے کی حقیقت کہ والدین کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ برباد نہ ہو جائے، اللہ نے اس نعمت کے بدلے میں نعم البدل دینے کا فیصلہ کیا۔ تیسرا واقعہ، اے موسیٰ، آپ کو حیرت ہوئی کہ ایک بد اخلاق، کمینہ صفت اور برے طبیعت کے مالک لوگ، بے اکرامی کرنے والے لوگ، مہمان کا خیال نہ رکھنے والے لوگ، ان کی بستی میں جا کر کے ان کے اوپر گرنے والی دیوار کو میں نے ہاتھ لگا کر کے صحیح سالم اور اس کو ٹھیک کر دیا۔ یہ بظاہر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بقول آپ کے کہ انہوں نے جب کھانا نہیں دیا، وہ ایسے لوگ کہ جو بد اخلاق تھے، تو مجھے ان کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس میں ان کی طرف سے غلط رویے کے نتیجے میں مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور نفع والا کام ان کا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بظاہر تو ان کے لیے نفع تھا، اے موسیٰ، بظاہر تو ان کے لیے نفع تھا، کن لوگوں کے لیے؟ جو بد اخلاق تھے، لیکن حقیقت میں ان کا نفع نہیں تھا، ان کا نقصان تھا۔ 2 بچوں کے لیے نفع تھا، جو بچے وہاں پر موجود نہیں تھے، یتیم بچے تھے، ابھی وہ انتہائی پرورش میں تھے، اور ان بچوں کے فائدے میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ ان بچوں کا فائدہ ہو جائے۔ اور اب ظاہر یہ ہے، صورت یہ ہے کہ اس دیوار کے کھڑا کرنے سے بظاہر میں نے لوگوں کا بھلا کیا کہ لوگوں کے اوپر دیوار نہ گرے،
لوگ بچ جائیں، لوگوں کا نقصان نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے، بچوں کا فائدہ ہوا ہے، بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو بچوں کا نقصان ہوتا، لوگوں کا فائدہ ہو جاتا۔ اے موسیٰ، بظاہر تو یہ چیز کچھ اور تھی، حقیقت میں چیز کچھ اور ہے۔ یہ ہے یہ واقعات جو یہاں تک بیان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے آخر میں بخاری اور مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا واقعہ سنا دیا، واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ مزید صبر کرتے، یعنی خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ کچھ وقت مزید گزارتے، کچھ حالات مزید ان کے ساتھ گزرتے اور کچھ اوقات گزرتے، تو مزید حالات اور واقعات سے اور بہت سارے رموز اور اسرار سے، چیزوں کے حقائق سے، بہت ساری پیچیدہ چیزوں سے وہ ہمیں آگاہی حاصل ہوتی۔ یہ آپ علیہ السلام نے تمنا کا اظہار کیا، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر مزید، کچھ لمحات مزید ان کے ساتھ گزارتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر اور باطن کا فرق ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ صورت اور حقیقت کا بہت اختلاف ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو نظر آنے والی چیز ہوتی ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ اس میں مزید بات انشاءاللہ ترجمے کے آخر میں کریں گے۔ دیکھیے اب ترجمہ پڑھیں گے جی آیت نمبر 71 سے۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ یہاں کرایا نہ کرایا اور ان ساری چیزوں کو ذکر نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ سوال کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا آپ نے یہ شگاف اس لیے ڈالا کہ سوار سارے کے سارے غرق ہو جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھا، ظاہر صورت یہی ہے کہ جب شگاف پڑے گا، پانی اندر آئے گا، پانی آئے گا تو لوگ، کشتی ڈوبے گی، کشتی ڈوبے گی تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ بس باری، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سبب اور نتیجے کو بیان کیا سوال میں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنبیہ بھی فرما دی، اس واقعے کے ذریعے سے ایک بات ان کو یاد کروائی، ان کے ماضی کا ایک واقعہ یاد کروایا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں فرعون سے بچانے کے لیے صندوق میں ڈال دیا، اور صندوق میں ڈال کر کے دریا کے اندر، دریا کے سپرد کر دیا۔ اب وہ دریا اپنی طغیانی لہروں اور موجوں کے ساتھ اس صندوق کو لے کر کے جا رہا ہے۔ یہاں اس صندوق کو ان لہروں کے سے، اس طغیانی سے، اس طوفان سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر اس سوال کے تناظر میں یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ میں جس رب نے مجھے بچایا وہی رب تو ان کو بھی بچا سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں صرف ظاہر کو دیکھا، اس حقیقت کی طرف یا اس پس منظر کی طرف آپ کا ذہن اور آپ کی توجہ نہیں گئی۔ یہ ایک اور سبق بھی تھا اس بات کی طرف کہ اے موسیٰ، آپ نے تو بڑی مجلس میں کہا تھا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو آپ پچھلی بات بھول گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ پچھلی بات بھول گئے، اپنی زندگی کا واقعہ بھول گئے، اپنی داستان اور اپنی سیرت کا ایک حصہ بھول گئے۔ آپ تو کہتے ہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ حضرت خضر معاہدے کو یاد کروا رہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ صبر سے مراد میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہاں پر ضبط، کنٹرول ہے۔ صبر کہتے ہیں اس کو ایک روکے رکھنا، یعنی آپ اس طرح کی چیزیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوں گی آپ انہیں دیکھ کر کنٹرول اپنے آپ پر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملہ میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی مجھ سے یہ خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، اس بھول میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور مزید مشقت والا عمل میرے ذہن اور دل و دماغ پر نہ ڈالیے، مطلب یہ مجھے ان مشکلات میں نہ ڈالیے۔ لیکن چونکہ اب ساتھ چلنا تھا اس طرح کے واقعات تو دیکھنے ہوں گے۔ فانطلقا، پھر چلے یہاں تک کہ راستے میں حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔
قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا. اب تو موسیٰ علیہ السلام کا جوش جلال بڑھ گیا، کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا، بہت بری بات کی ہے. یعنی یہ عمل تو آپ کا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پہلے والے میں امکان تھا کہ ڈوب جائیں، پہلے والے میں تو امکان تھا کہ غرق ہو جائیں، بچ بھی سکتے تھے. یعنی پانی اندر آتا، کشتی ڈوبتی، یہ تیر کر کے بچ سکتے تھے، یہ امکان موجود تھا. لیکن یہاں پر تو آپ نے آنکھوں کے سامنے بچے کو پکڑا، گردن مروڑی اور گردن کو وجود سے الگ کر دیا. یہ تو ناحق قتل ہے، اور یہ تو بہت بڑا ظلم، آپ نے بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کر دیا. الفاظ کا چناؤ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جیسے ابھی میری زبان پہ آ رہا تھا، ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. اگلی بات، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ پھر وہی معاہدہ یاد کروایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں، یعنی کوئی اعتراض کروں، کوئی سوال کروں، کوئی تنقید کروں، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں انتہا کو پہنچ گئے. معنی یہ ہے کہ میں اس معاملے میں معذور ہوں، میں بولتا رہوں گا، میں سوال کرتا رہوں گا، اور آپ نے جو معاہدہ مجھ سے کیا تھا، آپ نے اس معاہدے کی پوری طرح رعایت کرتے ہوئے میرے ساتھ پہلے سوال کے جواب میں بھی رعایت کی، دوسرے سوال کے جواب میں بھی، اور آپ رعایت کر رہے ہیں. اب اگر تیسری دفعہ میں سوال کروں تو آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا، گویا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ خود ہی انہوں نے معذرت کر لی. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. پھر دونوں چلے. اب یہ دیکھیے یہ سفر مسلسل چل رہا، مسلسل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی ایک دو دن کا، ایک دو گھنٹے کا سفر نہیں تھا، یہ طویل سفر ہے اور لمبی مدت تک یہ اکٹھے رہے. کتنی مدت اکٹھے رہے، کتنا سفر ہوا ہے، کہاں سے کہاں تک سفر ہوا ہے، قرآن اور حدیث نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی. لیکن حالات بتلاتے ہیں کہ یہ ایک لمبا دورانیہ تھا اور طویل المیعاد ایک مدت تھی اور ساتھ ہی لمبا سفر تھا. اچھا جی، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. فابوا، انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. غالباً خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا، یا آیا وہ شخص، اور اس نے اپنے ایمان لانے کا تذکرہ کیا. جس نے کہا جی یہ پہلے یہودی تھا اور پھر مسلمان ہو گیا، یا عیسائی تھا مسلمان ہو گیا. اس نے اپنے ایمان لانے کی وجہ بیان کی. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک خطاط تھا، قرآن پاک لکھنے والا ایک خطاط تھا، اور اس خطاط کے پاس میں گیا، مسلمان خطاط تھا، اس کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا مجھے چاہیے. آپ بہت اچھے خطاط ہو، بہت اچھا لکھتے ہو، تو میں آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. ہمارا معاہدہ ہو گیا اور بات چیت طے ہو گئی، جو خدمت تھی، جو وظیفہ تھا، جو معاملہ تھا وہ طے ہو گیا. میں نے اس سے ایک گزارش کی، میں نے کہا کہ آپ نے پورے قرآن میں کہیں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کرنا، کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی غلطی نہیں کرنی. ہاں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ اگر میری خواہش کے مطابق تھوڑا سا کر لیں تو اس کا میں آپ کو ڈبل ٹرپل جو ہے وہ خدمت کروں گا. اس نے کہا جی کیا کرنا ہے بتائیں. اب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ جو سورہ کہف ہے اس میں واقعہ خضر و موسیٰ ہے، اس میں فابوا کا لفظ آتا ہے. یہاں پر فابوا کے بجائے با کے نقطے کو نیچے سے ہٹا کر کے اس نقطے کو اوپر لے جائیں اور ساتھ ایک اور نقطہ لگا دیں، یعنی فاتوا کر لیں. آپ فابوا کو فاتوا کر لیں، بس اتنا کر لیجئے گا، میں آپ جو خدمت کہیں گے میں آپ کو کروں. کہتے ہیں اس کاتب نے 100% انکار کر دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، یہ تو قرآن کے اندر تحریف ہے اور میں تحریف ہرگز نہیں کر سکتا. آپ مجھے دنیا جہان کی دولت دے دیں، میں اس کے اندر آپ نقطے کی بات کرتے ہیں، میں اس کے نقطے کو وہ جو کیا کہتے ہیں اس کی سیاہی کو ہلکا بھی نہیں کر سکتا. میں تو جیسی سیاہی کے ساتھ باقی الفاظ کو لکھوں گا، حروف کو اپنا جو حرکات ہیں، جو نقطے ہیں اس طرح لکھوں گا، ایسے ہی اس
اس لفظ کو بھی لکھوں گا، میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میرے دل پر یہ ضرب لگی کہ اتنا مضبوط ایمان اور اتنے مضبوط نظریے کا مالک آخر کیوں؟ تو میں نے اس پر غور کیا، تو غور کرنے کے بعد مجھے میرے دل نے آواز دی کہ یہ قرآن سچا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ایک کاتب سے بھی لیا ہے، یہ کاتب بھی ایک قاری ہے، حالانکہ پیسہ کس کو برا لگتا ہے، تو میں نے ایمان کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو فابوا اور فاتوا میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ذرا سمجھ لیجیے۔ فابوا ان یضیفوہما کا معنی یہ ہے کہ اہل بستی سے انہوں نے کھانا طلب کیا، فابوا انہوں نے انکار کر دیا کہ ان یضیفوہما کہ وہ کھانا ان کو دے، ان کی ضیافت کریں، ان کا اکرام کریں، انکار کر دیا۔ فاتوا کا معنی کیا ہے؟ فاتوا کا معنی یہ کہ انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، فاتوا ان یضیفوہما وہ لے آئے اس چیز کو کہ جو وہ طلب کر رہے تھے بطور ضیافت، یعنی کھانا لے آئے۔ کتنا فرق ہے؟ یہ اصل میں بستی کس کی تھی؟ یہ بستی یقیناً انہی لوگوں کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یا ایسے لوگوں کی تھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ تو اس لیے یہ چاہتا تھا یہودی کہ ہمارے آباء و اجداد پر جو ضرب لگ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد پر جو ایک کمینگی کی، بد اخلاقی کی اور بے اکرامی کی اور مہمانوں کی ضیافت نہ کرنے کا جو ایک مہر لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ تحریف اور تبدیلی آ جائے جس سے وہ مہر ختم ہو جائے، اور یہ نسخہ میں اس کو پھیلاؤں گا، اس کو آگے بڑھاؤں گا، اور اسی نسخے کے ذریعے سے آنے والی نسل تک پیغام پہنچ جائے گا کہ وہ جو بڑے تھے جن کے بعد موسیٰ اور خضر گئے تھے انہوں نے اکرام کیا تھا، قرآن نے تو کہا تھا کہ اکرام نہیں کیا، لیکن میں ایسی تبدیلی کروا دوں گا معمولی سی نقطے کی کہ جس سے کیا آ جائے گا؟ فرق آ جائے گا۔ لیکن اللہ کے اس بندے نے تبدیلی کرنے کے لیے تیاری نہیں کی، لیکن وہ تیار نہیں ہوا، تو میرا ایمان یا میرے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا کہ نہیں، جس قرآن کے اندر ایک آدمی تبدیلی کرنے کے لیے ڈکے چھپے انداز میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ قرآن کتنا سچا اور کتنا بہترین ہے، اور وہ دین کتنا شاندار ہے۔ بہرحال فوجد فیہا جدارا یرید، اب انہوں نے تو انکار کر دیا اکرام کرنے سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی، مطلب گرنے، بوسیدہ ہو چکی تھی، گرنے والی تھی، اور اس دیوار کے قریب سے لوگ گزرتے نہیں تھے کہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اور جو قریب سے گزرے گا ہو سکتا ہے اس کو حادثہ وہ شکار ہو جائے۔ یرید ان ینقض فاقام، یعنی وہ گرا چاہتی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، حضرت خضر نے ہاتھ لگایا، وہ بالکل سیدھی ہو گئی، ایسی ہو گئی جیسا کہ نئی دیوار کھڑی کی ہوتی ہے۔ یہ معجزاتی طور پہ تھا، یہ کیا تھا؟ معجزاتی طور پر۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا احسان ہے کہ جو ان کی بد اخلاقی کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام آگے، ہمارے کھانے کا کام چلتا، مطلب یہ ہے کہ کھانے کا انتظام ہو جاتا، ہم پیسے دے کر انہی لوگوں سے کھانا لے لیتے، جو اجرت آپ لیتے وہی اجرت ان کو دے کر کے کھانا لے لیتے، جس کھانے سے انہوں نے انکار کیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، پہلے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ آپ اپنے ماضی کو بھول گئے، دوسرے واقعے میں بھی تنبیہ کی گئی کہ موسیٰ آپ ماضی کو بھول گئے۔ اور کیجیے کیسے کہ بچے کو قتل کیا، بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، قال لو شئت لقد جئت شیئا نکرا، اے خضر آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اللہ پاک نے اشارتاً سمجھایا کہ اے موسیٰ، جس کام کو بظاہر آپ یہاں برا سمجھ رہے ہیں، ایسا ہی ایک کام آپ کے ہاتھ سے بھی صادر ہو چکا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، وہ مصر کی گلیاں جہاں دوپہر کا وقت آپ باہر نکلے، دو لوگوں کو لڑتے دیکھا، ایک آپ کی برادری قوم سے تھا، ایک فرعون کی برادری قوم سے تھا، آپ نے دونوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، غور کیا، آپ کو لگا کہ آپ کی قوم کا آدمی مظلوم ہے، اس قوم کا آدمی ظالم ہے، آپ کو ایسے ہی لگا، آپ نے درست فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد آپ نے اس کو سمجھایا، ظالم کو نہ سمجھا، آپ نے تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ جب وہ مرا آپ نے بستی کیوں چھوڑی تھی؟ حالانکہ وہاں تو آپ کا اعتراف موجود ہے، قال ربی انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے جان پہ ظلم کر دیا ہے، ربی انی قتلت منہم نفسا، آپ نے خود اعتراف کیا کہ پروردگار میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ تو تب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے کتنا برا کام کیا تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ اپنا ماضی بھول گئے۔ وہ تو بچپن کا واقعہ تھا، لا شعوری کا واقعہ پہلے والا، صندوق والا، یہ تو شعور کی زندگی ہے، جوانی کا واقعہ ہے، اور اسی واقعے کے تناظر میں آپ نے مصر کو چھوڑا۔
اب تیسرا واقعہ، یہ جو تیسرا واقعہ ہے، اے موسیٰ آپ نے سوال اٹھایا، اے خضر آپ اس دیوار کو سیدھا کرنے کا اجر لے لیتے، اجرت لے لیتے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کیسے کہ جب آپ مصر سے مدین پہنچے تھے، وہاں پر آپ نے دیکھا دو بچیاں پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لیے بیٹھی ہیں، انتظار میں ہیں کافی دیر تک، پھر آپ نے ان کی ہیلپ کی۔ قرآن پاک نے سورہ قصص میں اس کو بیان کیا، آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو آپ نے ان بچیوں کی معاونت کی اور ان کے جانوروں کو لے کر پانی پلایا، آپ نے ان سے اجرت کوئی نہیں مانگی۔ چاہتے تو آپ بھی اجرت مانگ لیتے، وہ اجرت چاہے کھانے کی صورت میں ہوتی، چاہے رہائش کی صورت میں ہوتی، کیونکہ آپ تو ارائیول تھے، آپ تو باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آپ دعا بھی کر چکے، رب انی انزلت لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں جہاں پر بھی تو مجھے لے کے جانا چاہے تو لے جا، لیکن میں اس بستی میں غریب یا مسافر کے طور پہ آیا ہوں، اے اللہ میری اس فقر کو، میری اس غربت کو ختم فرما۔ دعا بھی کی تھی آپ نے، تو یہاں پر آپ ان سے کچھ اجر وصول کر لیتے، لیکن آپ نے اجر نہیں مانگا۔ تو آپ کہتے ہیں میں سب سے بڑا عالم ہوں، آپ کو اپنی زندگی کا وہ واقعہ بھول گیا اور آپ چلیں اعتراض کرنے حضرت السلام سے۔ تو آپ کا ظاہر بھی کچھ تھا، اور آپ اس کو جانتے تھے کہ یہاں پر بھی میں کچھ اور مانگتا تو دیا جا سکتا تھا، کچھ اور آپ کا ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کی تینوں واقعات میں تنبیہ فرمائی۔ آگے قال هذا فراق بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھ میں اور آپ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے میں ان کا آپ کو بھید یعنی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ پہلی حقیقت، پہلا واقعہ، اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی جو تھی وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتی چلا کر کے اپنے لیے گزر بسر کرتے تھے، یعملون فی البحر، اور وہ اس دریا میں اس کو چلاتے تھے، اور فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ، اس کا ترجمہ پہلے کیا ہے، اور ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر لوں۔ خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں نے چاہا، چونکہ یہاں سراسر عیب نظر آتا ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس معاملے کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف۔ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہاں خضر علیہ السلام نے معاملے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں تاکہ وہ کشتی بچ جائے غصب ہونے سے۔ اور وہ جو وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہاں اچھے تھے، نیک صالح تھے، فَخَشِينَا، یعنی کہا کہ فَخَشِيتُ، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَخَشِينَا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا، تو أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور سرکشی اور کفر میں والدین کو نہ پسا دیتا، یعنی بڑا ہو کے وہ خود طغیانی اور سرکشی میں بڑا ہوتا، اور اسی کے تناظر میں وہ اپنے والدین کو نافرمانی اور کفر پر مجبور کرتا۔ یہاں دیکھیے حضرت علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا فَخَشِينَا، اب یہ لفظ اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ حضرت علیہ السلام کے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ ہمیں یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، ہمیں اندیشہ ہوا، یا حضرت علیہ السلام نے کہا۔ اگر تو حضرت علیہ السلام نے کہا پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ انسان ہے اور انسان کو اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کس بات کا خوف، فخشینہ کس بات کا خوف؟ اسی لیے جواب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر فخشینہ کا معنی ہے فعلمنا، ہمیں معلوم تھا، ہم جانتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے سرکش بنے گا، اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے والدین کفر اور نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تینتی اور محبت میں اس سے بہتر ہو، یعنی پاکیزہ صفات ہو، اچھی صفات کا مالک ہو اور نیک ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔ تو آپ کے پروردگار نے چاہا، یہاں پر کیا ہے؟ آپ کے فاراد رب، یہاں پر یہ نہیں کہا فاردتو یا فاردنا، بلکہ کہا یہاں کہ فاراد رب کا، آپ کے رب نے چاہا، چونکہ یہاں سراسر
نفع ہی نفع تھا، یہاں سراسر کیا تھا؟ یہاں عیب نہیں تھا، یہاں سراسر نفع. کیسے؟ یہاں دیوار کھڑی کرنے میں بھی نفع تھا، لوگوں کے لیے بظاہر بچت تھی، اور اس کے پس منظر میں جو حقیقت تھی وہ بھی نفع والی تھی کیونکہ بچوں کا فائدہ تھا. تو سراسر نفع تھا تو اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی. جہاں صرف عیب تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی. جہاں عیب اور نفع دونوں تھے، بچے کو مار دینا عیب تھا لیکن اس کے بدلے میں خیر، اس کو نعم البدل کے طور پہ ان کے والدین کو دینا، یہ کیا تھا؟ خیر تھا. تو اس میں خیر اور شر دونوں موجود تھے. اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی اور اللہ کی طرف بھی کی کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر میری طرف سے. اور پہلی صورت میں عیب اور شر جو ہے وہ میری طرف سے. آخری صورت میں کیا ہے؟ کلہ ٹوٹلی نفع ہے. اس لیے کہا کہ آپ کے رب نے یہ چاہا کہ این یبلغا شدہما ویستخرجا کنزہما، کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتا من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے. وما فعلتہ عن امری، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. میرے بھائیوں، اس واقعے کے تناظر میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. پہلا سبق جو ہمیں اس واقعے کے تناظر میں ملتا ہے اس کو سمجھیے. وہ یہ ہے کہ یہاں جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں اس میں چیزوں کی ظاہر اور حقیقت میں بہت اختلاف ہے. یہاں حقیقتیں بڑی عجیب اور غریب ہیں کیونکہ یہاں کا ظاہر، یہاں کا باطن بالکل الگ تھلگ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم صورتاً ہم نقصان دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے. بعض اوقات صورتاً ہم کسی چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں، حقیقت میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. جیسا کہ ہم سود میں بظاہر نفع دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ نقصان ہے. ہم صدقے میں بظاہر نقصان دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ نفع. اسی طریقے سے زندگی اور موت کا معاملہ بھی ہے، بیماری اور صحت کا معاملہ بھی ہے کہ بیماری میں بظاہر ہم نقصان دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں فرمان رسالت کے مطابق اس کی گہرائی اور حقیقت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ مومن کے لیے نفع بخش ہے. یہ بات سمجھیں کہ اس واقعے کے تناظر میں ہمیں پہلا سبق یہ ملا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے نظریے کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے، ظاہر ہی سب کچھ، اسے کنڈیم کرنا چاہیے کہ نہیں، ظاہر ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ظاہر کے ساتھ باطن کا ادراک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ادراک نہیں کر پاتے اس کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ پہلی صورت میں مال کا نقصان ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اچھا بدل دے اور اللہ نے دیا کہ اس نقصان کے بدلے میں ان کا حقیقی مال بچ گیا. دوسری صورت میں جان کا نقصان ہے، یہاں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس پر بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کی حقیقت پر ہم جب غور کرتے ہیں تو وہ بڑا ہی فائدہ ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو تو چھینا، اس نعمت کو تو اللہ نے ختم کیا لیکن اس کے بدلے میں جو بیٹی یا 3 بیٹوں کی صورت میں جو نعم البدل عطا کی ہے وہ بڑی ہی عجیب اور بڑی زبردست اور شاندار ہے، جو اس سے کئی گنا بہتر ہے. اب بظاہر نقصان ہے لیکن حقیقت میں وہ نفع ہے. تیسری صورت میں بظاہر نفع نظر آ رہا ہے لوگوں کا لیکن حقیقت میں لوگوں کا نقصان ہے، بچوں کا نفع ہے. اور وہ بچے پس پردہ ہیں، کسی کے علم میں بھی نہیں ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بچے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی حقیقت ہے، نہ ان کے والدین کی حقیقت. پر ایک تو یہ پیغام ملتا ہے. دوسرا اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کے ذریعے سے تنبیہ کروانا مقصود ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں ان ظالم لوگوں کا جو لوگوں کے مال کو چھینتے ہیں، لوگوں کے مال کو غصب کر جاتے ہیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے. یہ راستہ روکنا حکومت وقت کے لیے اپنے زور بازو پر کے مطابق فرض ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے. یہ فیصلہ، یہ حکم کس کے لیے؟ حکمرانوں کے لیے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، جیسا کہ علماء ہیں
تو پھر وہ اپنی زبان کا استعمال کریں، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ ظالم ہے، اس ظالم سے بچ کر رہنا یا اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی عوام ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ اپنے دل سے اس عمل کو برا سمجھیں۔ آپ دیکھیے کہ اس پہلی واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ظالم کا راستہ روکنا چاہیے۔ حضرت علیہ السلام جو کر سکتے تھے وہ کیا کیا کہ حضرت علیہ السلام نے یہ کیا کہ ظالم کا راستہ روکا۔ کیسے روکا؟ اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے، تدبر سے، اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تدبر۔ دوسرے واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نعمتوں کو اگر چھینتے ہیں تو بعض اوقات اس کا نعم البدل بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اور صرف ظلم کی چکی میں پسنے والے کو ظلم کی حالت میں دیکھ کر، مظلومی کی حالت میں دیکھ کر کے خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے، صرف صبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ، پوری ایمانی غیرت کے ساتھ، پوری تشریح اور شرعی امور کا لحاظ رکھتے ہوئے، ادب اور قرینے کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے، آداب معاشرت کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ ظلم کیوں ہوا یا یہ نقصان کیوں کیا گیا۔ جیسا کہ خضر علیہ السلام نے گردن مروڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ پیغام بھی ملتا ہے۔ تیسرے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے بے کرمی کی ہے اور خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی ہے۔ اب یہ دیوار ٹھیک کرنا بظاہر کیا ہے؟ بظاہر یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بدسلوکی کا مظاہرہ کیا ان کو رفاعی طور پر ایک تعاون دینا ہے کہ ان کو جس چیز سے مشکلات پیش آ رہی تھی وہ مشکلات ان کے لیے دور کر دی۔ کس نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک اور اس کی عوام کی حقوق کی رعایت کرے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق عوام کو بھی ملتا ہے کہ ہم عوام بھی، حکومت تو جو کرے گی سو کرے گی، وہ اپنا اس کا فرض بن سکتا، لیکن ہم نفلی طور پر، خیراتی طور پر ایسے ادارے قائم کریں، ایسی تنظیمیں بنائیں، ایسے رفاہی سسٹم یا جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو تشکیل دیں کہ جو لوگوں کی بہتری کے لیے، مالی فلاحی بہتری کے لیے کام کر سکیں، جس کو آپ این جی اوز کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی این جی اوز بنائیں تاکہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، جیسا کہ حضرت علیہ السلام نے ان کی بدسلوکی کے باوجود ان ایک این جی او کے طور پر ایک کام کیا۔ اس کام کا دیکھیے ظاہری طور پہ بھی فائدہ ہے، باطنی طور پہ بھی فائدہ ہے۔ ظاہری طور پہ لوگ بچ گئے اور باطنی طور پہ خزانہ بچ گیا۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس واقعے کے تناظر میں جو پیغامات ہیں ان کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات یہ، اس واقعے کا بھی تعلق دجال کے فتنے کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دجالی فتنہ کیا ہے؟ دجالی فتنہ یہ ہے کہ دجال کی پوری طاقت یا اس کا پورا جو جادو ہے، اس کے پورے جو اثرات ہیں وہ صرف اور صرف ظاہراً ہوں گے، باطناً نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو وہ جلائے گا وہ حقیقت میں جلے گا نہیں، جس کو وہ مارے گا وہ حقیقت میں مرے گا نہیں، جس کو وہ نقصان پہنچائے گا حقیقت میں وہ نقصان یافتہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھنے والوں کو نظر آئے گا جل رہا ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے مر رہا ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا۔ یہ اس کا ظاہر ہے۔ باطن کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے ظاہر سے باطن جدا ہے، اس کی صورت سے حقیقت جدا ہے۔ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کر رہا ہوگا حقیقت میں وہ رحمت میں ہوگا۔ یہ واقعہ بھی بتلاتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے 3 طرح کے کام کیے جن کا ظاہر کچھ تھا، حقیقت کچھ ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے، اس میں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جیسے اس واقعے میں ظاہر اور باطن الگ ہے، دجال کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ظاہر اور باطن الگ ہوگا۔